تمہیں لگتا ہے وہ مصلے پر عبادت کرتی تھی بے وقوف لڑکی؟ وہ قبرستان کی مٹی پر تمہارے لیے کچھ دفن کرتی تھی۔ میرے قدم زمین میں گاڑ دیے۔ انہوں نے سیاہ کپڑا کھولا تو اس میں میرے بال اور میرے شوہر کی خون آلود قمیض کا ٹکڑا تھا۔ میری چیخ نکل گئی اور وجود لرز کر رہ گیا۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ میرا باپ میرے بچپن میں ہی وفات پا چکا تھا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھنا کسی بھی بیٹی کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا، مگر میرے لیے اصل قیامت میری ماں کا فیصلہ تھا۔ ابا کی موت کے بعد اماں مجھے لے کر اپنے میکے یعنی میرے ننیال آ گئے۔ ماموں لوگوں نے کچھ عرصہ تو ہمیں ترس کھا کر برداشت کیا، مگر پھر انہوں نے اماں کی دوسری شادی کروا دی۔ میں سمجھتی تھی کہ اماں مجھے اپنے ساتھ اپنے نئے گھر لے جائیں گے، مگر میری یہ خام خیالی بہت جلد ٹوٹ گئی۔ اماں کے دوسرے شوہر نے مجھے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس دن گھر کے صحن میں اماں دلہن بنی کھڑی تھی اور میں ان کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اماں، مجھے تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو تم جانتی ہو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے ان کی ٹانگوں سے مضبوطی سے لپٹ کر فریاد کی۔ انہوں نے بے رحمی سے مجھے خود سے الگ کیا اور اپنا پلو جھٹکا۔ ہانیہ، سمجھنے کی کوشش کرو، میرے نئے شوہر کو تم ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ میں تمہاری وجہ سے اپنا نیا بسا ہوا گھر نہیں اجاڑ سکتی۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور آواز میں کوئی ممتا نہیں تھی۔ تو میں کہاں جاؤں اماں؟ میرے اس دنیا میں تمہارے سوا کون ہے؟ میں نے روتے ہوئے التجا کی اور ان کے ہاتھ چومے۔ یہ تمہارے ماموں کا گھر ہے، چپ چاپ یہاں پڑی رہو اور میرا دماغ مت کھاؤ۔ باہر میرا شوہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے جو انہوں نے دروازے سے باہر قدم نکالنے سے پہلے ادا کیے۔ وہ مجھے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنی نئی زندگی بسانے چلی گئی۔ مجبوراً ماموں لوگوں کو مجھے اپنے گھر رکھنا پڑا۔ میری 3 ممانیاں تھیں اور تینوں کا رویہ میرے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور غیر انسانی تھا۔ صبح کی اذان سے لے کر رات گئے تک میں ان کے احکامات کی غلام تھی۔ بڑی ممانی کا مزاج سب سے سخت تھا۔ وہ بات بے بات ہاتھ اٹھانے کی عادی تھی۔ ہانیہ، یہ صحن ابھی تک گندا کیوں پڑا ہے؟ تجھے میں نے صبح سویرے جھاڑو دینے کا کہا تھا۔ بڑی ممانی نے کچن سے نکلتے ہی میرے ہاتھ سے جھاڑو چھین کر زور سے میری کمر پر دے مارا۔ میں درد کی شدت سے تڑپ اٹھی اور زمین پر گر گئی۔ ممانی جان، میں اندر کچن کے سارے برتن دھو رہی تھی، بس ابھی یہ صحن بھی صاف کر دیتی ہوں، مجھے مت ماریں۔ میں نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے۔ زبان چلاتی ہے حرام خور، مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے تجھے ہم نے اس گھر میں نہیں رکھا، کامچور لڑکی۔ انہوں نے میرے بال کھینچ کر مجھے زمین پر گھسیٹا۔ درمیانی ممانی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور طنزیہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اس سے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں بھابھی، یہ ڈھیٹ ہو چکی ہے۔ اسے آج سارا دن دوپہر اور رات کا کھانا مت دینا، خود بخود اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ انہوں نے حقارت سے مجھ پر تھوکا اور واپس پلٹ گئی۔ میں سردی سے ٹھٹرتی زمین پر پڑی سسکتی رہی، مگر کسی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ چھوٹی ممانی نے بھی گزرتے ہوئے مجھے ٹھوکر ماری اور کپڑے دھونے کا حکم دے دیا۔ ماموں جان بھی اسی وقت گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے روتے بلکتے دیکھا مگر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ سب کچھ دیکھ کر بھی اندھے اور گونگے بنے ہوئے تھے۔ انہیں بس اپنے آرام سے غرض تھی۔ ماموں جان، خدا کے لیے مجھے بچا لیں، یہ مجھے بھوکا مار دیں گی۔ میں نے شام کو ان کے کمرے میں جا کر منت کی۔ عورتوں کے معاملات نے مجھے مت الجھاؤ ہانیہ، جاؤ اپنا کام کرو اور میری بیویوں کو تنگ مت کیا کرو۔ انہوں نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے مجھے جھڑک دیا۔ زندگی میں جتنے ظلم میں برداشت کر رہی تھی، اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ خود غرض اور ظالم اپنی ماں محسوس ہوتی تھی، وہ جس نے مجھے یوں درندوں کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ کئی کئی مہینوں تک میری خبر نہ لیتی، اگر کبھی آتی ہوئی تو اپنے شوہر کے ساتھ نہایت قیمتی کپڑے پہن کر آتی۔ وہ مہمانوں کی طرح ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھتی، چائے پیتی اور چند لمحوں بعد چلی جاتی۔ ایک بار جب وہ آئیں تو میں بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ہاتھ برتن دھو دھو کر کھردرے ہو چکے تھے۔ اماں، مجھے یہاں سے نکال لو، یہ لوگ مجھ سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں، مجھے بھوکا رکھتے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ انہوں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تاکہ ان کے ریشمی کپڑے خراب نہ ہوں۔ تمہیں 2 وقت کی روٹی اور چھت مل رہی ہے نا؟ بس شکر کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ مجھے اپنے شوہر کے سامنے مزید پریشان اور شرمندہ مت کرنا۔ ان کا لہجہ برف جیسا سرد اور کاٹدار تھا۔ اس دن کے بعد میرے دل میں اپنی ماں کے لیے ہمیشہ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ میرے لیے بالکل غیر ہو چکی تھی۔
میں نے ان سے امیدیں باندھنا اور ان کا انتظار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میری دنیا بس ماموں کے گھر کا صحن، ممانیوں کی گالیاں اور رات کا اندھیرا رہ گئی تھی، جہاں میں چھپ کر روتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ غربت اور ظلم کے باوجود میری خوبصورتی چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ میرے حسن کا چرچا محلے کی عورتوں میں ہونے لگا تھا، جو میری ممانیوں کی آنکھوں میں اور زیادہ کھٹکنے لگا۔ وہ آئے دن مجھ پر بے بنیاد تہمتیں لگاتی اور مجھے مارتی پیٹتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح مجھے گھر سے نکال باہر کریں۔ ایک دن ماموں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ ہانیہ، میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کل تمہارا نکاح ہے۔ جا کر اپنے کپڑے تیار کر لو۔ انہوں نے حتمی لہجے میں کہا اور اپنا اخبار پڑھنے لگے۔ میں یہ سن کر سن ہو کر رہ گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ ماموں جان، میں ابھی بہت کم عمر ہوں، مجھے بھی شادی نہیں کرنی۔ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ میری آواز حلق میں ہی کانپنے لگی اور آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ ہم پر تیرا بوجھ بہت بھاری ہو چکا ہے۔ تیری ماں نے تجھے ہمارے گلے باندھ دیا تھا۔ لڑکا 30 سال کا ہے مگر کھاتا کماتا ہے۔ تیری زندگی سنور جائے گی۔ چپ چاپ جو کہا ہے وہ کر، ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا۔ انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ میں کچھ نہ بول سکی۔ کچھ بولتی بھی تو میری کون سے چلنی تھی۔ اس گھر میں میری حیثیت ایک کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہیں تھی۔ خاموشی کے ساتھ میں نے اگلے دن اس 30 سالہ اجنبی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت نہ کوئی خوشی تھی، نہ کوئی رسم، بس مجھے ایک پرانے سوٹ میں رخصت کر دیا گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے قید خانے سے نکال کر مجھے کسی دوسری جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ شادی کروا کر میں اپنے سسرال آ گئی۔ میرا نیا گھر پرانے گھر سے کچھ بہتر تھا۔ میرا شوہر اپنے گھر کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس کی 2 بڑی بہنیں تھیں جو دونوں شادی شدہ تھیں اور دونوں بیرون ملک اپنے شوہروں کے ساتھ سیٹل تھیں۔ گھر میں صرف میرا شوہر اور میری ساس رہتے تھے۔ میرا شوہر اپنی ماں کی ہر بات ماننے والا ایک انتہائی فرمانبردار بیٹا تھا۔ وہ اپنی ماں کے منہ سے نکلا ہر لفظ پتھر پر لکیر سمجھتا تھا۔ پہلی رات جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے سختی سے اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں بھی مجھے وہی مار پیٹ اور گالیاں ملیں گی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے ہانیہ، اس نے نرمی سے میرے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے سہم کر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا آپ بھی مجھے میری ممانیوں کی طرح بات بات پر ماریں گے اور بھوکا رکھیں گے؟ میرے آنسو چھلک پڑے اور میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ تیر گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ہرگز نہیں، ہانیہ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ میں جانتا ہوں تمہارے ماضی میں کیا ہوا ہے اور تم نے کتنے دکھ سہے ہیں، مگر میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے محبت سے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تسلی دی۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل کے زخموں پر مرہم کی طرح لگے۔ میں نے اسے ایک اچھا اور ہمدرد انسان پایا۔ میرے دل میں جینے کی ایک نئی رمق پیدا ہوئی۔ اگلی صبح میری آنکھ ساس کی کڑک دار آواز سے کھلی۔ بہو، صبح کے 6 بج چکے ہیں، کیا سارا دن بیڈ پر سونے کا ارادہ ہے؟ نواب زادی؟ انہوں نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ میں گھبرا کر فوراً بستر سے اٹھی اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ جی اماں جان، میں بس اٹھ رہی تھی، معذرت چاہتی ہوں، مجھے جاگنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ میں نے نظریں جھکا کر ادب سے کہا، یہاں نخرے اور کاہلی بالکل نہیں چلے گی۔ میرا بیٹا سارا دن محنت کرتا ہے اور کماتا ہے، اور میں نے تجھے اس لیے اس گھر میں لایا ہے تاکہ تو گھر کا کام کاج سنبھالے۔ جلدی کچن میں جاؤ اور سب کے لیے ناشتہ بناؤ اور گھر کی صفائی کرو۔ انہوں نے سخت نگاہوں سے مجھے سر سے پیر تک گھورتے ہوئے حکم دیا۔ میں نے بغیر کسی بحث کے فوراً کچن کا رخ کیا۔ میری ساس 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار عورت تھی۔ تمام محلے کے لوگ انہیں ایک نیک پرہیزگار اور اللہ والی عورت سمجھتے تھے، اور سچ میں وہ سارا دن جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح رہتی تھی۔ نہ جانے پھر کیوں وہ مجھ سے اتنی شدید نفرت کرنے لگی۔ وقت گزرنے لگا اور میرا شوہر میرے حسن سلیقہ مندی اور خدمت گزاری کی وجہ سے میری طرف مائل ہونے لگا۔ میں گھر کے تمام کام بھی سنبھالتی اور رات کو اس کی تھکن بھی اتارتی۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ وہ میرا ہر خیال رکھتا تھا۔ ہانیہ، تم نے میری اس ویران گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو تم مجھے ملے۔
اس نے ایک شام کام سے واپس آ کر میرے ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ میں شرما کر مسکرا دی۔ یہ آپ کی محبت اور خلوص ہے جو مجھے اس گھر میں اتنی عزت دے رہا ہے، ورنہ میری کیا اوقات تھی۔ میں نے شکر گزاری سے جواب دیا، مگر ہماری یہ قربت اور محبت میری ساس کو ایک آنکھ نبھاتی تھی۔ ان کے دل میں میرے لیے شدید جلسی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا صرف ان کا غلام بن کر رہے۔ یہ سالن میں مرچیں کتنی ڈال دی ہیں؟ تجھے تو کھانا بنانا بھی نہیں آتا۔ ماموں کے گھر میں مفت کی روٹیاں ہی توڑی ہیں تو نے۔ سارا دن تو کرتی کیا تھی؟ وہ رات کو دسترخوان پر بیٹھتے ہی مجھ پر برس پڑے اور روٹی کا ٹکڑا واپس پھینک دیا۔ میں نے خاموشی سے ان کی پلیٹ اٹھا لی اور نظریں جھکا لی۔ مجھے معاف کر دے اماں جان، کل سے میں بہت دھیان رکھوں گی۔ میں آپ کے لیے انڈا بنا دیتی ہوں۔ میں نے صبر کا گھونٹ پیا۔ میرے شوہر مجھے ان کے تانوں سے بچانے کی ہمیشہ کوشش کرتا۔ اماں کھانا تو بہت شاندار بنا ہے، مرچیں بالکل ٹھیک ہیں، آپ خواہ ہانیہ پر غصہ کر رہی ہیں۔ وہ صبح سے کام کر رہی ہے۔ اس نے لقمہ توڑتے ہوئے میری طرفداری کی۔ ساس نے غصے سے پانی کا گلاس میز پر پٹخ دیا۔ تم نے میرے بیٹے پر کوئی کالا جادو کر دیا ہے چڑیل، جو وہ میری ایک نہیں سنتا، ہر وقت تمہارے پیچھے پیچھے کتے کی طرح گھومتا رہتا ہے۔ انہوں نے زہر خند لہجے میں کہا اور غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ میں شرمندگی اور دکھ سے زمین میں گڑ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ جانتے ہیں میں سارا دن کام کرتی ہوں۔ وہ مجھے بلا وجہ سنا رہی ہیں۔ میں نے روحان سے آواز میں ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بات سن کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور میرے بال سہلائے۔ غصہ نہیں کرو ہانیہ، تم جانتی ہو اماں دل کی بری نہیں ہے، وہ بس مجھے تم سے بانٹنا نہیں چاہتی۔ انہیں لگتا ہے میں ان سے دور ہو گیا ہوں۔ تم خود دیکھ لینا، اماں کا غصہ عارضی ہے، وہ تمہیں مشکل میں دیکھ کر کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گی۔ وہ بہت نیک ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور میرے آنسو صاف کیے۔ میں مرد شوہر کی ہر بات مانتی اور ساس کی اسی طرح دل و جان سے خدمت کرتی جس طرح پہلے کرتی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ساس کی اس سحری عبادت اور تہجد گزاری کے پیچھے ایک ایسا بھیانک چہرہ چھپا تھا جس نے میری زندگی کو ایک ایسے جہنم میں دھکیلنا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تہجد کے وقت مصلی پر بیٹھ کر کیا پڑھتی تھیں، یہ راز بہت جلد مجھ پر کھلنے والا تھا۔ صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر میرے دل میں ایک انجانی سی بے چینی تھی جس کا سبب مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور میں کچن میں کھڑی اپنے شوہر کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ چولہے پر چائے ابل رہی تھی اور میں پراٹھے بیلنے میں مصروف تھی۔ رات کے سنے ہوئے ساس کے تلخ-طانے اب بھی میرے دماغ میں گونج رہے تھے، لیکن میں نے سر جھٹک کر ان خیالات کو ذہن سے نکالا، کیونکہ میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ ہانیہ، میرے لنچ باکس کہاں ہے؟ مجھے آج دفتر پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی ٹائی کی گرہ ٹھیک کرتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ میں نے گرم روٹی ٹفن میں رکھتے اسے مسکرا کر دیکھا۔ یہ لیجیے، سب تیار ہے۔ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ آج کچھ کھا تو لیجیے۔ میں نے ٹفن اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کے ماتھے پر آئی لٹ کو پیچھے کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو ہمیشہ مجھے دیکھ کر ابھرتی تھی۔ آج کام بہت زیادہ ہے اور مجھے فیکٹری کی طرف بھی جانا ہے۔ تم اپنا خیال رکھنا اور اماں کی کسی بات کا برا مت ماننا۔ اس نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے نرمی سے کہا اور تیزی سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں دروازے تک اس کے پیچھے گئی اور اسے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گلی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میرا اسے آخری بار دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد وہ کبھی اس دروازے سے زندہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ دن میرے لیے ایک عام دن کی طرح شروع ہوا تھا۔ ساس اپنے کمرے میں جے نماز پر بیٹھی تھی اور میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کے وقت میں صحن دھو رہی تھی جب اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دستک اتنی خوفناک اور مسلسل تھی کہ میرے ہاتھ سے پانی کا بال چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے 2 آدمی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے ہوائیاں اڑ رہے تھے اور ان کی نظریں جھکی ہوئی۔ کیا ہوا بھائی صاحب؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ خیریت تو ہے؟ میں نے اپنے گیلے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ بہن جی، بہت برا ہوا ہے۔ آپ کے شوہر کی موٹر سائیکل کا مین روڈ پر ایک بڑے ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آپ جلدی سے ہسپتال پہنچیں۔ ان میں سے ایک نے کانپتی ہوئی آواز میں یہ لرزہ خیز خبر سنائی۔ میرے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔
مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر بھاری پتھر دے مارا ہو۔ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں وہیں دروازے کی چوکھٹ پر گر گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو صبح بالکل ٹھیک گھر سے نکلے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے چیختے ہوئے کہا اور اپنے بال نوچنے لگی۔ میری چیخوں پکار سن کر ساس بھی اپنے کمرے سے دوڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ بدحواس لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے میری بہو؟ کیوں چیخ رہی ہے؟ کون آیا ہے؟ انہوں نے دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے پوچھا۔ اماں جی، آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، محلے والے بتا رہے ہیں کہ وہ ہسپتال میں ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ان کی ٹانگیں پکڑ لی۔ ساس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سا تاثر ابھرا جو میں اس وقت سمجھ نہ سکی، مگر اگلے ہی لمحے وہ بھی چھاتی پیٹ پیٹ کر رونے لگی۔ ہم دونوں بدحواسی کے عالم میں ہسپتال پہنچے، مگر وہاں پہنچ کر جو خبر ہمیں ملی اس نے میری زندگی کی تمام روشنیاں چھین لیں۔ میرا شوہر، وہ واحد انسان جس دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، جان کی بازی ہار چکا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹرک کی ٹکر اتنی شدید تھی کہ اس کے سر پر گہری چوٹیں آئیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں اس کے بے جان جسم سے لپٹ کر بے تحاشا روئی۔ میری آواز سے پورا اسپتال گونج رہا تھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ آپ نے تو ہمیشہ میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ میں اس کے سرد پڑ چکے چہرے کو چومتے ہوئے دھاڑے مار رہی تھی۔ شام تک ہمارے گھر میں صف ماتم بچھ چکی تھی۔ محلے کی عورتیں میرے گرد بیٹھی تھیں اور میں صدمے سے نڈھال تھی۔ میری ساس بھی میرے پاس بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور آنے جانے والی عورتوں کی گلی لگ کر بین کر رہی تھی۔ ان کا رونا دیکھ کر ہر کوئی ان سے ہمدردی کر رہا تھا۔ شام کے وقت جب رش کچھ کم ہوا تو میری ساس میرے قریب آئی اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ہانیہ، میری بچی، صبر کر، اللہ کو یہی منظور تھا، ہم اس کی رضا کے آگے کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ میں حیرانگی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جس چہرے پر ہمیشہ میرے لیے نفرت اور حقارت ہوتی تھی، آج وہاں عجیب سی مہربانی اور ہمدردی نظر آ رہی تھی۔ میں ان کے گلے سے لگ کر خوب روئی۔ میں نے سوچا کہ آخرکار یہ میرے شوہر کی ماں ہے، اس کو بھی اس کی موت کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا مجھے ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی وہ بات یاد آ گئی جب وہ کہتا تھا کہ میری ماں دل کی بری نہیں ہے، تم دیکھنا تم پر کوئی مشکل آئے تو تمہارا ساتھ ضرور دے گی۔ اور سچ میں میری ساس نے اس مشکل وقت میں مجھے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اماں جان، میرا سب کچھ لٹ گیا، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے، میں تو کہیں کی نہیں رہی۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنا سر ان کے کاندھے پر رکھ دیا۔ تو پریشان نہ ہو بیٹی، آج سے اس گھر میں ہم دونوں ماں بیٹی بن کے رہیں گی۔ میں تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، تو میرے بیٹے کی نشانی ہے۔ انہوں نے میرے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے تسلی دی۔ ان کی یہ باتیں میرے زخمی دل کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید میرے شوہر کی موت نے میری ساس کا دل نرم کر دیا ہے اور وہ واقعی میرے دکھ کو سمجھ رہی ہے۔ عدت کے دن شروع ہو چکے تھے اور گھر میں ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کے بغیر وہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ میں سارا دن اس کی تصویروں کو دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ کچھ دن بعد ساس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ہانیہ، تم اس کمرے میں اکیلی کیسے رہو گی؟ میرا بیٹا مجھے بتاتا تھا کہ تم رات کو اندھیرے سے بہت ڈرتی ہو، اس لیے آج کے بعد تم میرے کمرے میں ہی سویا کرو گی۔ تمہیں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی، میں تمہارے پاس ہوں گی۔ انہوں نے انتہائی پیار سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کی بات مان لی اور اپنا بستر ان کے کمرے میں شفٹ کر لیا۔ ان کا کمرہ گھر کے بالکل آخر میں تھا اور وہاں ہمیشہ ایک عجیب سی بو پھیلی رہتی تھی، جیسے پرانے بخور یا لکڑی کے جلنے کی بو ہو، لیکن میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ میری ساس دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ وہ مصلی پر بیٹھی رہتی اور میں ان کے لیے تمام کام کرتی۔ میرے شوہر کی وفات کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے زخم تو کچھ بھر گئے تھے، مگر دل کا درد ویسا ہی تھا۔ ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل چکا تھا۔ وہ مجھے بالکل اپنی بیٹیوں جیسے سمجھنے لگی تھی۔ وہ مجھے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرتی، میں بھی ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرتی۔ وہ نماز پڑھتے، عبادت کرتی تو میں ان کے لیے روٹی، چائے، پانی، ہر چیز ان کے کمرے میں لے جاتی۔ میں ان کے کپڑے دھوتی، ان کے پاؤں دباتی۔ شاید اس لیے وہ مجھ سے بہت خوش تھیں۔ مجھے بھی ان کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ نیک عورت ہیں اور ان کی دعاؤں کے سائے میں میری بقیہ زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ پھر ایک دن ہمارے گھر محلے کی کچھ عورتیں آئیں۔
میں کچن میں ان کے لیے چائے بنا رہی تھی جب میں نے ان کی باتیں سنی۔ وہ دراصل میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئی تھی۔ بہن جی، لڑکی تو ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہے اور کام کاج میں بھی طاق ہے۔ ہم اپنے بیٹے کے لیے اسے مانگنے آئے ہیں۔ آپ کی بہو کی ابھی بھری جوانی ہے، ویسے ساری زندگی تو نہیں گزار سکتی۔ محلے کی ایک عورت نے صوفے پر بیٹھ کے میری ساس سے کہا۔ میں کچن کے دروازے کی اوٹ سے یہ سب سن رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں ابھی دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دیکھیے بہن جی، یہ میری بہو نہیں بلکہ میری سگی بیٹی ہی ہے۔ میرے بیٹے کی وفات کے بعد میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اس کی دوسری شادی ہو جائے، کیونکہ ابھی کم عمر ہے اور اس کی ساری زندگی پڑی ہے۔ ساس نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں حیران تھی کہ ساس میری دوسری شادی کے لیے اتنی آسانی سے کیسے مان گئی، جبکہ عام طور پر ساسیں ایسا نہیں چاہتی۔ تو پھر ہم رشتہ پکا سمجھیں۔ ہمارے بیٹے کا اپنا کاروبار ہے، وہ ہانیہ کو بہت خوش رکھے گا۔ عورت نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، مگر میری ایک شرط ہے۔ اگر یہ میرے گھر سے رخصت ہو گئی تو میں اس بڑھاپے میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ میری دونوں بیٹیاں تو باہر ملک ہیں، اس لیے مجھے گھر داماد چاہیے۔ ساس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے حتمی اور سخت لہجے میں کہا۔ عورتیں یہ شرط سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ گھر داماد؟ بہن جی، یہ تو بہت مشکل شرط ہے۔ ہمارا بیٹا اپنے گھر کا بڑا ہے، وہ کسی کے گھر جا کر کیسے رہ سکتا ہے؟ عورت نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ میری بہو میرے بیٹے کی واحد نشانی ہے۔ یہ میرے پاس ہی رہے گی، میں اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ رشتے اور بھی بہت آ رہے ہیں۔ ساس نے دو ٹوک الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میرا دماغ الجھ کر رہ گیا، کیونکہ جب تک میرا شوہر زندہ تھا تب تک میری یہی ساس مجھے گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ کئی بہانے ڈھونڈتی تھی کہ مجھ پر کوئی الزام لگائے اور مجھے اس گھر سے دھکے دے کر نکال دے، اور اب اچانک سے انہیں مجھ سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ وہ مجھے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ بات میرے فہم سے بالاتر تھی۔ میں سارا دن اسی سوچ میں گم رہی کہ اچانک سے ساس کا رویہ اس حد تک کیسے بدل گیا۔ میں یہی سمجھی تھی کہ شاید انہیں میری کم عمری اور بے وگی پر ترس آ رہا ہے، اور وہ میرے شوہر کی وجہ سے مجھ سے ہمدردی کر رہی ہیں۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور کئی رشتے آئے، مگر ہر رشتے کو میری ساس اسی شرط پر واپس بھیج دیتی کہ انہیں صرف گھر داماد چاہیے۔ وہ کسی صورت مجھے اس گھر سے رخصت کرنے پر راضی نہیں تھی۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور میرے اندر ایک نامعلوم سا خوف پیدا ہونے لگا تھا، جس کی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ بھیانک رات آئی جس نے میری سوچوں کے تمام زاویے بدل کر رکھ دیے اور میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میں ساس کے بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور کھڑکی سے باہر سڑک کی مدھم سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ میری آنکھ اچانک سے کھلی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی ہے جو زور زور سے سانس لے رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی اور بیڈ کے دوسرے حصے کی طرف دیکھا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور میری ساس اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ میری نظر گھومتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر گئی جہاں وہ کھڑی تھی۔ وہ میری طرف پیٹھ کیے کھڑی تھی، مگر سامنے لگے بڑے شیشے میں ان کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو میری روح کانپ اٹھی۔ میری ساس میرے کنگھے میں اترے ہوئے بالوں کو نکال کر انتہائی دھیان سے اپنے ہاتھوں اور انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی۔ ان کے ہونٹ تیزی سے حرکت کر رہے تھے، جیسے وہ کوئی نامعلوم اور پراسرار ورد کر رہی ہوں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت عجیب اور خوفناک لگا۔ میں نے شیشے میں ان کی شکل کو اور غور سے دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ میری ساس کی شکل شیشے میں مجھے انسانی نہیں بلکہ کسی جن یا چڑیل کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں اور ان کے چہرے کی جھریاں انتہائی بھیانک لگ رہی تھیں۔ میری چیخ نکلنے والی تھی، میرا گلا سوکھ گیا اور ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن میں نے انتہائی مشکل سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ دبا لیا اور خود پر قابو پایا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں اس وقت چیخ پڑی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ میں چپ چاپ آنکھیں بند کر کے سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ اگلی صبح جب میں بستر سے اٹھی تو میرا پورا جسم یوں دکھ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے رات بھر لاٹھیوں سے پیٹا ہو۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی اور سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی کچن میں پہنچی اور ناشتہ بنانے لگی۔ چولہے کی آنچ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی مجھے سردی لگ رہی تھی۔ اسی دوران ساس کچن کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر وہی پرانی مصنوعی اور ہمدردانہ مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ بیٹی، آج تم اتنی پیلی کیوں پڑ رہی ہو؟ کیا رات کو نیند پوری نہیں ہوئی؟
انہوں نے انتہائی ملائمت سے میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے چولہے کی آنچ کم کی اور سیدھی ہو کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اماں جان، رات کو آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر میرے بالوں کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ میں نے ہمت اکٹھی کر کے سیدھا سوال داغ دیا۔ میرے اس اچانک وار پر ان کے چہرے کا رنگ ایک سیکنڈ کے لیے فکر مند ہوا، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے تاثرات پر مکمل قابو پا لیا اور ان کی آنکھوں میں ایک سرد سی چمک ابھری۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہانیہ؟ میں تو رات بھر مصلی پر بیٹھ کر تہجد پڑھ رہی تھی۔ تم نے ضرور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ انہوں نے رونت سے میری بات کو جھٹلاتے ہوئے کہا۔ میں نے روٹی توے پر ڈالی اور گہری سانس لی۔ میں جاگ رہی تھی اماں جان۔ میں نے شیشے میں آپ کو گانٹھے لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے لہجے کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر میرا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ ان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میری ہڈیاں درد کرنے لگی۔ اپنی زبان کو لگام دو بہو، اور یاد رکھو، تم جس گھر کا کھا رہی ہو اسی گھر کی مالکن پر الزام لگا رہی ہو۔ شوہر کے مرنے کے بعد تمہارا دماغی توازن ہل گیا ہے۔ چپ چاپ اپنا کام کرو اور آئندہ مجھ سے ایسی بکواس مت کرنا۔ انہوں نے دان پیستے ہوئے غرا کر کہا اور میرا بازو جھٹک کر کچن سے باہر نکل گئی۔ ان کے اس رویے نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ وہ ضرور کچھ ایسا کر رہی تھیں جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی ایک نئے اور ہولناک عذاب میں داخل ہو گئی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میری حالت مزید خراب ہونے لگی۔ میرے سر کے بال گچھوں کی صورت میں گرنے لگے اور میری رنگت جو کبھی چاند جیسی تھی اب مٹیالے رنگ میں بدلنے لگی۔ مجھے ہر وقت اپنے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہوتا تھا، جیسے کوئی ہر وقت میرے ساتھ چپکا ہوا ہو۔ میں گھر کا کام کرتی تو میری سانس پھول جاتی اور اکثر مجھے ایسا لگتا جیسے کمرے کے کونوں میں کوئی سیاہ سایہ رینگ رہی ہوں۔ ایک دوپہر محلے کی ایک پرانی پڑوسن سغرا خالہ ہمارے گھر آئی۔ ساس اس وقت غسل خانے میں تھی۔ سغرا خالہ مجھے صحن میں جھاڑو لگاتے دیکھ کر میرے قریب آئیں اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہانیہ بیٹا، یہ تیری کیا حالت ہو گئی ہے؟ تو سوکھ کر بالکل کانٹا ہو گئی ہے۔ کیا تیری ساس تجھے کھانا نہیں دیتی؟ انہوں نے میری ابھری ہوئی ہڈیوں کو دیکھ کر انتہائی پریشانی سے پوچھا۔ میں نے جھاڑو سائڈ پر رکھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا خالہ جان۔ میرا جسم ہر وقت ٹوٹتا رہتا ہے اور مجھے راتوں کو عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میں نے روحان سی آواز میں اپنا دکھ بیان کیا۔ انہوں نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا اور میرے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ میری مان تو کسی اچھی ڈاکٹر کو دکھا یا کسی عامل کے پاس جا۔ تیری ساس پر مجھے شروع سے ہی شک ہے۔ وہ جس طرح تجھے اپنے کمرے میں قید رکھتی ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ سغرا خالہ کے لہجے میں ایک واضح وارننگ تھی۔ اسی وقت ساس غسل خانے سے باہر آ گئی اور انہوں نے ہم دونوں کو سرگوشیاں کرتے دیکھ لیا۔ ان کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ وہ تیزی سے ہماری طرف بڑھی۔ سغرا بہن، آپ کو اپنے گھر میں کوئی کام نہیں ہے جو یہاں میری بہو کا دماغ خراب کرنے آ گئی ہیں؟ میری بہو کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ میں خود اس کا علاج کر رہی ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساس نے انتہائی کرخت اور کاٹدار لہجے میں سغرا خالہ کو بےعزت کیا۔ سغرا خالہ شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹی اور اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا بہن جی، میں تو بس بچی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ساس نے مین گیٹ کو زور سے بند کیا اور پھر مڑ کر مجھے خونی نگاہوں سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا درندہ پن تھا جس نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ تو اب باہر والوں کے سامنے میری شکایتیں کرے گی؟ تجھے میں نے اس لیے پالا ہے، احسان فراموش لڑکی، چل اندر جا کر بیٹھ۔ انہوں نے مجھے کندھے سے دھکا دیتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میں خاموشی سے روتی ہوئی اندر چلی گئی۔ شام کے وقت وہ ایک پیالے میں کوئی سیاہ رنگ کا بدبودار قہوہ لے کر میرے پاس آئیں۔ اس قہوے میں سے جلے ہوئے گوشت اور پرانے خون جیسی بو آ رہی تھی۔ یہ دم کیا ہوا پانی ہے، اسے پی لو، تمہاری ساری تھکاوٹ اور بیماری دور ہو جائے گی۔ انہوں نے پیالہ میرے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے حکم دیا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر پیالے کو ہاتھ سے پرے کیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھے یہ نہیں پینا اماں جان، اس میں سے بہت عجیب اور گندی بو آ رہی ہے، مجھے الٹی آ جائے گی۔ میں نے شدت سے انکار کیا۔ انہوں نے پیالے کو میز پر رکھا اور ایک جھٹکے سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر گرا دیا۔ ان کے اندر اچانک کسی مرد جیسی طاقت آ گئی تھی۔ انہوں نے میرا منہ زور سے کھولا اور وہ سیاہ بدبودار پانی میرے حلق میں اڈیل دیا۔ تجھے پینا پڑے گا ہانیہ، میری محنت ضائع نہیں ہو سکتی، تو کہیں نہیں جا سکتی، تو صرف میری غلام بن کر رہے گی۔
وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے بول رہی تھیں۔ وہ پانی میرے حلق سے اترتے ہی میرے سینے میں آگ سی لگ گئی۔ میرا پورا جسم تڑپنے لگا اور مجھے محسوس ہوا جیسے میرے خون میں کسی نے زہر گھول دیا ہو۔ میں کھانستی اور سسکتی رہی، مگر وہ مجھے تڑپتا دیکھ کر انتہائی سکون سے مسکرا رہی تھی۔ اس رات مجھے انتہائی بھیانک خواب آیا۔ میں نے خواب میں اپنے مرے ہوئے شوہر کو دیکھا۔ اس کے کپڑے خون سے لت پت تھے اور اس کا چہرہ کٹا پھٹا تھا۔ وہ ایک اندھے کنویں کے پاس کھڑا رو رہا تھا۔ ہانیہ، یہاں سے بھاگ جاؤ، میری جان، یہ عورت میری ماں نہیں ہے، یہ ایک ڈائن ہے، اس نے مجھے کھا لیا ہے، عورت تمہاری باری ہے، یہ تمہاری بلی دے کر اپنی عمر بڑھانا چاہتی ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میرے شوہر نے انتہائی دردناک اور خوفزدہ آواز میں مجھ سے فریاد کی۔ میں چیخ مار کر نیند سے جاگ اٹھی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور میری سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے ساتھ والے بستر پر دیکھا تو سانس وہاں موجود نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور صحن سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور بستر سے نیچے اتری۔ مجھے اپنے شوہر کے خواب نے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس ڈائن کے راز کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ میں دبے قدموں ساس کی پرانی الماری کی طرف بڑھی جو وہ ہمیشہ تالا لگا کر رکھتی تھی، مگر خوش قسمتی سے آج وہ جلدی میں تالا لگانا بھول گئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے الماری کا دروازہ کھولا۔ اندر کپڑوں کے پیچھے ایک پرانا لکڑی کا باکس رکھا تھا۔ میں نے باکس کا ڈھکن اٹھایا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ باکس کے اندر درجنوں کالے کپڑوں کی تعویذ، ہڈیوں کے ٹکڑے اور راکھ اور سوکھے ہوئے لیموں پڑے تھے، مگر جس چیز نے میرا دل چیر دیا وہ میرے شوہر کی خون آلود قمیص کا ایک ٹکڑا تھا، جس پر کسی جانور کے خون سے عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے، اور اسی قمیص کے ساتھ ایک شیشے میں میرے کنگھے سے نکالے گئے بال محفوظ تھے۔ اے یا اللہ، یہ کیسی آفت میں پھنس گئی ہوں میں، یہ تو مکمل کالا جادو ہے۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکی روکی اور آنسوں کو بہنے دیا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میرے شوہر کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی، بلکہ اس ڈائن نے اپنے ہی بیٹی کو کالے جادو کی بھیڑ چڑھا دیا تھا، اور اب وہ مجھے گھر داماد لانے کے بہانے اپنے پاس رکھ کر مجھ پر عمل کر رہی تھی تاکہ میں ساری زندگی اس کی غلام رہوں اور وہ میرے ذریعے مزید شیطانی کام کر سکے۔ میں نے تیزی سے باکس بند کیا اور الماری کا دروازہ ویسے ہی کر دیا جیسے وہ پہلے تھا۔ میں واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ ہی دیر بعد ساس کے قدموں کی آہٹ کمرے میں آئی۔ وہ سیدھی الماری کے پاس گئی اور اسے تالا لگا کر اپنی چابی کو سینے سے لگایا اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس رات میں نے رو رو کر اللہ سے مدد مانگی۔ مجھے اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں رہنا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ اگر میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو میری موت بھی اسی طرح ہوگی جس طرح میرے شوہر کی ہوئی تھی۔ اگلے ہی دن ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ دل میں ہولناک سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا۔ میری حیرانگی یہ تھی کہ نہ جانے میری ساس ایسا کیوں کر رہی تھی، ان کا مقصد کیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب ساس ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ اس وقت گھر میں کسی کو بھی ان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ویسے بھی اب تو گھر میں صرف میں اکیلی تھی۔ انہوں نے حسب معمول اندر سے وہ دروازہ لگا کر اپنے نام نہاد نماز اور عبادت شروع کر دی تھی۔ مجھ سے رات والی بات ہضم نہ ہوئی۔ میرا ضمیر مجھے کچوکے لگا رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنی چادر اوڑھی اور قدم بچاتے ہوئے گھر سے باہر نکل کر سیدھا قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ یہ ہمارے محلے کے قریبی مسجد کے پرانے اور نیک امام صاحب تھے۔ میں نے ہامتے ہوئے ان کے حجرے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ امام صاحب کی پروقار آواز اندر سے ابھری۔ میں نے اندر قدم رکھا اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ بیٹی، تم کون ہو اور اس وقت اتنی پریشانی کے عالم میں یہاں کیوں آئی ہو؟ انہوں نے میری گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ امام صاحب، میں ہانیہ ہوں، آپ کے محلے میں رہنے والی اس نیک پرہیزگار عورت کی بہو جس کا بیٹا چند ماہ پہلے ٹرک کے حادثے میں انتقال کر گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ ہاں ہاں، مجھے یاد ہے، وہ تو بڑی تہجد گزار اور نیک عورت ہے، مگر تمہارا یہ حال کیوں ہے بچی؟ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ہمدردی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے روتے ہوئے انہیں سارا واقعہ من و من بتا دیا۔ رات کو شیشے میں ساس کا خوفناک چہرہ، میرے بالوں پر گانٹھے لگانا، وہ بدبودار قہوہ، اور پھر الماری میں چھپا ہوا وہ لکڑی کا باکس جس میں میرے شوہر کے خون آلود قمیض اور رکھے تھے۔ میں نے ایک ایک بات پوری تفصیل سے بیان کر دی۔ یہ سب سنتے ہی
امام صاحب کے چہرے کا رنگ پھک پڑ گیا۔ مجھے تعجب ہوا کہ اتنی بات سنتے ہی وہ اچانک اپنی جگہ سے چیخ پڑے، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہماری حفاظت کر، یہ تو سراسر کفر ہے۔ وہ خوف اور صدمے سے چلائے۔ میں نے ڈر کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے مولوی صاحب، آپ اتنا گھبرا گئے ہیں؟ مجھے سچ بتائیں، وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے لرزتی آواز میں پوچھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، جو راز میں تمہیں آج بتاؤں گا اس سے تمہاری دنیا فنا ہو جائے گی اور تمہاری سوچ کے تمام زاویے بکھر جائیں گے۔ وہ عورت جس کو تم اور ہمارا پورا محلہ نیک سمجھتا ہے، وہ کوئی اللہ والی نہیں ہے۔ ان کی آواز دکھ سے بوجھل تھی۔ تو پھر وہ کیا ہے امام صاحب؟ وہ سارا دن مصلی پر کیا کرتی ہے؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ تمہاری ساس کیوں جہنم کا ایندھن بننا چاہتی ہے؟ وہ نہیں جانتی کہ جو گناہ وہ کر رہی ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ وہ کالا جادو کرتی ہے اور شرک کر رہی ہے۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ وہ اپنے اس گناہ کا کام اور بڑھانا چاہتی ہے، اور اس نے تمہیں اپنا مہرہ بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے سختی سے میز پر ہاتھ مارتے انکشاف کیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں کیسے مہرہ ہو سکتی امام صاحب؟ میں تو ان کی ہر بات مانتی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میری بچی، تمہاری ساس دراصل کالا جادو کرتی ہے، اور وہ کالا جادو اس نے تمہارے کنگھے سے نکلے بالوں سے شروع کر کے تمہارے پورے جسم پر کر دیا ہے، تاکہ تم ہمیشہ اس کے مکمل کنٹرول میں رہو۔ وہ تمہاری سوچ اور تمہارے دماغ کو مفلوج کر رہی ہے۔ انہوں نے انتہائی سنجیدگی سے مجھے سمجھایا، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اسے مجھ سے کیا چاہیے؟ میری آواز خوف سے دب گئی تھی۔ وہ اسی لیے تمہاری دوسری شادی کروا کر تمہیں گھر داماد کے ساتھ یہاں رکھنا چاہتی ہیں، تاکہ وہ ساری عمر تمہیں اپنے شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہے، اور اب بھی وہ تمہیں استعمال کر رہی ہے۔ وہ تمہاری جوانی اور تمہاری توانائی کو اپنے جادو کی خوراک بنا رہی ہے۔ امام صاحب نے اس بھیانک سچائی سے پردہ اٹھایا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا اور میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، لیکن میں یوں خاموش نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں نے اپنی چادر کو سختی سے مٹھی میں جکڑا۔ امام صاحب، میرے شوہر کی موت کیسے ہوئی تھی؟ کیا وہ واقعی ایک حادثہ تھا؟ میں نے وہ سوال پوچھ لیا جو رات سے میرے دماغ کو کھا رہا تھا۔ امام صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ نہیں بیٹی، مجھے تمہاری بتائی ہوئی باتوں اور اس خونالود قمیص سے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تمہارے شوہر کی موت کوئی قدرتی موت یا حادثہ نہیں تھی۔ اس کی موت اسی کالے جادو کے ذریعے ہی ہوئی ہے۔ اس ظالم عورت نے اپنی طاقتور شیطانی کے لیے اپنے ہی سگے بیٹے کی قربانی دی ہے، تاکہ اس کا جادو مزید کالا اور اثردار ہو سکے۔ ان کے الفاظ نے میرے وجود کے ٹکڑے کر دیے۔ وہ اپنے ہی بیٹے کو کیسے مار سکتی ہیں؟ وہ تو اس کی ماں تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کالے جادو کی لت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ بیٹی، تم فوراً اس گھر سے نکل جاؤ، ورنہ اگلی قربانی تمہاری ہوگی۔ انہوں نے مجھے سخت لہجے میں خبردار کیا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے۔ میری آنکھوں میں اب خوف کی جگہ انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ نہیں امام صاحب، میں بھاگوں گی نہیں۔ میں اس ظالم عورت کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ انہوں نے مجھے کچھ قرآنی آیات بتائیں جو مجھے اپنے تحفظ کے لیے پڑھنی تھی، اور مجھے نصیحت کی کہ میں پولیس کو اس معاملے میں شامل کروں۔ میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور تیز قدموں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں جب واپس گھر پہنچی تو ساس اپنے کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ میں نے قدم آہٹ کے بغیر اندر رکھے تو دیکھا کہ ساس کے پاس صحن میں ایک اجنبی عورت بیٹھی تھی، جو شاید اپنے کسی رشتہ دار پر جادو کروانے آئی تھی۔ میں دیوار کی اوٹ میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ یہ لو پورے 50,000 روپے ہیں، مگر میرا کام پکا ہونا چاہیے۔ وہ عورت میرے شوہر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانی چاہیے۔ اس اجنبی عورت نے پیسوں کی گڈی میری ساس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ ساس نے ایک بھیانک اور لالچی مسکراہٹ کے ساتھ پیسے گنے اور اپنے سینے میں چھپا لیے۔ تم فکر نہ کرو سغرا، میں ایسا کالا علم کروں گی کہ وہ خون کی الٹیاں کر کے مرے گی۔ بس مجھے اس کا کوئی پہنا ہوا کپڑا یا سر کے بال لا کر دے، باقی میرا کام ہے۔ میری ساس نے انتہائی صفاقی سے جواب دیا۔ یہ سن کر مجھے سچ میں 100% یقین ہو گیا کہ میری ساس کالا جادو کرتی ہے اور لوگوں کی زندگیاں برباد کرتی ہے۔ کالا جادو کرنا کس قدر بڑا گناہ ہے، یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ جان بوجھ کر دنیاوی لالچ میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں دبے قدموں واپس کچن میں چلی گئی اور خاموشی سے کام کرنے لگی۔ اگلے 2 دن میں نے انتہائی ہوشیاری سے کام لیا۔ ساس جب بھی کسی کلائنٹ سے ملتی، میں چھپ کر ان کی باتیں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیتی۔ رات کے وقت
جب وہ سو رہی تھیں تو میں نے ہمت کر کے ان کی الماری کی چابی نکالی اور اس لکڑی کے باکس کے اندر موجود تمام تعویذوں، خون آلود کپڑوں اور ہڈیوں کی تصویریں بنا لیں۔ میں نے ساس کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر لیے تھے، لیکن آج میں سیدھا پولیس کے پاس جانے سے پہلے اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ شام کا وقت تھا اور گھر میں ہم دونوں اکیلی تھیں۔ ساس صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھنے کا ڈرامہ کر رہی تھیں۔ میں ان کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے موبائل کی سکرین آن کر کے ان کی وہ ویڈیو چلا دی جس میں وہ اس عورت سے پیسے لے رہی تھیں۔ ویڈیو کی آواز سن کر ساس کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ انہوں نے گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ یہ کیا بکواس ہے ہانیہ؟ یہ تم کیا دکھا رہی ہو مجھے؟ انہوں نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے مجھ پر روب ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے موبائل بند کیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ یہ آپ کا اصلی چہرہ ہے اماں جان، جسے پورا محلہ نیک سمجھتا ہے۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ آپ مصلی پر بیٹھ کر کون سا کفر بکتی ہیں اور راتوں کو میرے بالوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ میرا لہجہ انتہائی سخت اور کاٹدار تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ تیری یہ جرت کہ تو مجھ پر الزام لگائے، میں تیری زبان کھینچ لوں گی۔ وہ درندوں کی طرح غرائی۔ میں نے ان کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا اور زور سے پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر چارپائی پر گر گئی۔ اب آپ کا کوئی جادو مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ میں نے آپ کا وہ کالا باکس بھی دیکھ لیا ہے۔ آپ نے کیوں کیا ایسا اماں جان؟ آپ نے اپنے ہی خون اپنے سگے بیٹے کو کیوں مارا؟ میں نے چیختے ہوئے وہ سوال کر دیا جس نے میرے اندر آگ لگائی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ان کے چہرے کی تمام مصنوعی شرافت غائب ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں ایک پاگل پن اور شیطانی وحشت ابھر آئی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہاں، مارا میں نے اسے۔ وہ میری راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ وہ تیری محبت میں اندھا ہو کر مجھ سے دور ہو رہا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ انہوں نے انتہائی بے دردی اور فخر سے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ وہ آپ کا اپنا بیٹا تھا، آپ کی سگی اولاد تھی۔ کوئی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں دکھ اور حیرت سے کانپ رہی تھی۔ میں اب سے نہیں، کتنی دیر سے کالا جادو کرتی ہوں۔ یہ گھر، یہ پیسہ، یہ سب اسی کالے جادو کے ذریعے تو اتنا کچھ بنایا میں نے۔ مجھے طاقت چاہیے تھی اور جادو کی دیوی خون مانگتی ہے۔ میں نے اسے اپنے بیٹے کا خون دیا تاکہ میری طاقت امر ہو جائے۔ انہوں نے کسی جنونی کی طرح اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ میں حیران تھی کہ لوگ اپنے تھوڑے سے دنیاوی فائدے اور انا کے لیے کہاں کہاں تک گر جاتے ہیں اور کیسی کیسی حدود پار کر لیتے ہیں۔ انہیں گرے ہوئے اور غلیظ لوگوں میں سے میری ساس تھی جو ماں کے روپ میں ایک ڈائن تھی، اور آپ نے مجھے کیوں روکے رکھا؟ میری دوسری شادی گھر داماد سے کروانے کی شرط کیوں رکھی؟ میں نے سختی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے ایک نیا موہرہ چاہیے تھا۔ تیری جوانی اور تیری جان میری اگلی قربانی تھی۔ میں تجھے اپنے کنٹرول میں رکھ کر ساری زندگی استعمال کرنا چاہتی تھی۔ تو میری غلام تھی ہانیہ۔ انہوں نے انتہائی حقارت سے میری طرف دیکھ کر کہا، میں آپ کی غلام نہیں ہوں، اور آج آپ کا یہ شیطانی کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے اپنا موبائل جیب میں رکھا اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ تو مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ میں تجھے راکھ کر دوں گی۔ وہ چیختے ہوئے میرے پیچھے بھاگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑ پاتی مین گیٹ سے زور سے کھلا اور پولیس کی بھاری نفری گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے مسجد کے امام صاحب کے ذریعے پہلے ہی پولیس کو مطلع کر دیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر ساس کو گرفتار کر لیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی پاگل ہے۔ ساس نے پولیس والوں کے ہاتھ سے چھوٹنے کی ناکام کوشش کی اور زور زور سے چیخنے لگی۔ میں نے انسپکٹر کو ساس کے کمرے میں موجود وہ لکڑی کا باکس نکال کر دیا جس میں وہ سارا کالا علم، خون آلود کپڑے اور ہڈیاں موجود تھیں۔ موبائل کی ویڈیوز اور ان تمام ثبوتوں نے ساس کے تمام جرائم کو ثابت کر دیا۔ میں نے ساس کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر کے پولیس کو دیے اور عدالت میں گواہی دے کر اس کو سخت سے سخت سزا دلوائی۔ وہ عمر قید کے لیے جیل کی اندھیری کوٹڑی میں پہنچ گئی، کیونکہ سچ میں وہ اسے ذلت اور رسوائی کی حقدار تھی جو اس نے دوسروں کے لیے بوئی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ ساس کے جیل جانے کے بعد اس گھر کے تمام نحوست اور کالا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ چونکہ میرے شوہر کا کوئی اور وارث نہیں تھا، اس لیے قانون کے مطابق اب میرے شوہر کی ساری جائیداد اور وہ گھر میرے پاس تھا۔ میں نے اس منحوس گھر میں رہنے کی بجائے اسے بیچنے کا فیصلہ کیا اور ان پیسوں سے شہر کے باہر ایک کھلی اور روشن جگہ خریدی۔ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بدل لیا تھا۔
میں نے اس جگہ پر ایک بہت بڑا یتیم خانہ کھولا جہاں بہت سے بے سہارا اور یتیم بچے رہتے تھے۔ یہ وہ بچے تھے جنہیں معاشرے نے دھتکار دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو دکھ اور ظلم میں نے اپنے بچپن میں برداشت کیے وہ کوئی اور بچہ سہے۔ یہ ایک لمبا اور کٹھن سفر تھا جس نے مجھے ایک معصوم اور ڈری ہوئی لڑکی سے ایک مضبوط اور خود مختار عورت بنا دیا تھا۔ میری کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک واضح سبق ہے جو دنیا کی عارضی طاقت اور لالچ کے لیے کالے جادو جیسے کفریہ کاموں کا سہارا لیتے ہیں اور رشتوں کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور جب وہ حرکت میں آتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں اور جادوگروں کے تخت الٹ جاتے ہیں۔ بدی کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے اور سچائی کتنی ہی کمزور کیوں نہ لگے آخرکار جیت اسی کی ہوتی ہے۔ اور یہ آخری وقت تھا جب میں نے اپنے ماضی کے تمام دکھوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی اور روشن صبح میں قدم رکھا تھا جس میں صرف امید، نیکی اور محبت کی روشنی تھی۔